نے کتاب تو لکھی، تجھے یہ نہیں پتا کہ ان کو امام رافضیوں نے نہیں بنایا، ان کو اللہ نے امام بنایا کیونکہ یہ آل ابراہیم کا فخر ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا بڑی عجیب مانگی، لیکن متقی نہیں مانگا۔ پرہیزگاروں کا امام بنانا ہمیں بدماشوں کا نہ بنانا۔ نہیں سمجھے؟ یہ نہیں کہ جہاں بدماشوں تو میری اولاد بدماشوں کی بھی امام ہو، نہیں، میری طرف یہ ہے کہ تجھے ماننے والے پرہیزگار بندے کہاں بھی ہوں، ان کا پیشوا میری نسل سے ہونا چاہیے۔ آپ کی طرف دیکھئے، لہذا جو امام پاک کے نام کے ساتھ امام کے خلاف پسند نہ کریں وہ رجسٹرڈ بدماش ہیں۔ کیوں؟ کہ جو امام کو امام نہ مانے وہ غیر متقین سے باہر ہے نا، جو پرہیزگار ہے وہ تو قرآن کی سرد کے ساتھ یقیناً سب جھکا کے کہے گا میرا امام امام علی تھا۔ قرآن کا فیصلہ ہے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں میری تیری یاری تو ٹھیک ہے، لیکن میری دعا یہ ہے کہ اپنے پرہیزگار بندوں کا ہمیشہ سربراہ میری اولاد کو۔ بولو زور سے سبحان اللہ۔ بدماش صرف اسی طرح کے نہیں ہوتے جو بڑا کرتے پھرتے ہیں، یہ بھی بدماش ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا کے منکر ہوتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کی کون انکار کرے گا بھائی؟ آپ کی خلت، آپ کا مقام، آپ کی امامت، اور پھر آپ کی آل کی امامت، ان کی پیشوائی، اس کو کون چیلنج کرے گا؟ تو یہودی بھی نہیں کرتے، یہودی تک نہیں کرتے، ہاں، بلکہ بڑی خواہش ہے یہودیوں کی۔ میں رمضان شریف سے پہلے ہیبرون گیا تھا، الخلیل، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت کے لیے، تو میں نے دیکھا تو وہاں آپ کی قبر اندر کی ایک کھڑکی جو ہے وہ یہودیوں نے الگ اس کو ایسے پارٹیشن کر کے درمیان میں لکڑیاں لگا کے ایک حصہ انہوں نے الگ کر رکھا ہے، کہتے یہ ہمارا ہے۔ مطلب ان کے دل میں بھی خواہش ہے کہ ہم ابراہیم خلیل اللہ کے ہیں، لیکن آپ کی قبر اندر اور اسحاق علیہ السلام کی قبر اندر، آپ کی اہلیہ حضرت سارہ کی قبر اندر، اسحاق علیہ السلام کی اہلیہ حضرت رفقہ کی قبر اندر، یہ سب اہل اسلام کی مسجد کے اندر ہے۔ اور چار کھڑکیاں دروازے بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قبر اندر کے وہ اہل اسلام کے مسلمانوں کی مسجد شریف کے اندر ایک کھڑکی پر انہوں نے رکھا۔ مطلب وہ کہنا چاہتے ہیں ہمارے بھی ہیں، یہودیوں کو تو تمنا ہے کہ ان سے رشتہ جوڑیں، اور یہ کون لوگ ہیں؟ جی ان کا یہودی نہیں، یہ سعودی۔ میں نے کہا کچھ ہوش کرو، شرم کرو، حیا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی خلت کو، ان کی ملت کو کوئی بھی چیلنج نہیں کرتا۔ اور پھر جب رب تعالیٰ نے دیکھو ہم کیسے ان کا تعلق توڑیں گے، رب تعالیٰ نے یہ درود بھیجا، تو درود میں بھی مشابہت کس درود کے ساتھ بیان کرتا ہے؟ تشبیہ کس کے ساتھ رکھی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ کہو نا سبحان اللہ۔ یہ کما کو سمجھو کیا ہے؟ ورنہ درود میں بھی تشبیہ کی ضرورت تھی کہ کیسا درود ہو؟ فرمایا ایسا درود کہ تیرے اب جد پہ ہم پہلے بھیج چکے، ایسا ہی مقدس درود تجھ پر بھی اور تیری آل پاک پر بھی۔
ان کے درمیان کوئی مماثلت ہے نا؟ تبھی درود شریف کہتے ہو، بھی درود شریف کی بھی مثال اس گھر سے آئی، اس گھر سے آئی ہے مثال۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے علامہ نے کہا غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، ابتدا ہے اسماعیل انتہا حسین، یہ مماثلت ہے نا آپس میں، دیکھتے ہو؟ اور نبی کریم علیہ السلام کی قربانیاں، غزوات کے اندر شرکت، اس کو بھی علامہ نے اسی طرح بیان کیا۔ معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے، صبر حسین بھی ہے، صدق خلیل بھی ہے، صبر حسین بھی ہے، اور معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے۔ ایک خاندان کی کہانی، اور یہ خاندان یہاں سے قریب سے ضرور نہیں ہوتا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے لے کر اس کی پوری کہانی کو سن سکتے ہو، اور اس کے بیان کا طریقہ بھی وہ نہیں ہے جس طرح بکر سے یا میاں بڑی سے یا پیر دراڑ سے یا سرائکی علاقے سے لوگ آ جاتے ہیں اور بیان قائل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے کہ تم اس خاندان کی روایت سے قائل نہیں ہو، کوئی مارے موقع ہی اچھا ہے کہ کوئی مار گیا اور اللہ کے نام پر مارے، ان میں تو یہ حوصلہ ہے کہ یہ اپنی اولاد کو اپنی شریف تلے رکھنے سے، جن میں یہ حوصلہ ہوتا ہے ان میں یہ کیوں نہیں ہوگا کہ کوئی دوسرا ظالم ظلم کرے گا تو اس کے سامنے کلمہ حق بلند نہیں کرے گا۔ میں نے کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آل ہے، اگر جعفر طیار ان کی قبر عزت پر بھی آ کر کی حاضری ہوئی اسی سفر کے اندر اردن کے اندر، جعفر طیار وہ ہستی ہیں دونوں بازو جن کے غزوہ موتہ میں کٹے ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے رسول پاک کا جھنڈا اپنے دانتوں سے بخاری شریف کے اندر بولا۔ لوگ کہتے ہیں کہانی ہوگی عباس رضی اللہ عنہ، یہ تو خاک کربلا میں لکھا ہے۔ میں نے کہا تم اس کہانی کو بھی نہیں بیان کرتے ہو جو بخاری شریف میں لکھی ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ جس جھنڈے کو اٹھاتا ہے کیوں؟ اس کا سایہ ہے جعفر بن ابی طالب۔ اس خاندان کی ریت ہے کہ ہیں ہی ایسے، کیونکہ عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتیا، اللہ فرماتا ہے میرا معاہدہ ہو گیا ابراہیم سے، میرے کعبے کی کنجی ان کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی طہارت کو نظافت کو برقرار رکھیں گے۔ اگر جعفر بن ابی طالب دونوں ہاتھ کٹا کے غزوہ موتہ میں 3 لاکھ کا لشکر ہے، 3 لاکھ کا رومیوں کا لشکر اس کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں 30,000 کی تعداد کے ساتھ، تو حضرت جعفر بن ابی طالب کی آپ دیکھ سکتے ہو، اس کا بیان حضور فرما رہے ہیں اور یہ بخاری میں موجود ہے۔ عباس علمدار کے ہاتھ نہیں کانپتے، اور آپ کے پاس جھنڈا کربلا کا نہیں کانپتا، کیوں؟ فرمایا میں جعفر کا بھتیجا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان کی روایات ایک ہمارے بزرگ فرماتے تھے جن کی والدہ بیان کرے کہ آپ کے تو دادا بھی شہید ہیں، آپ کے ابا بھی شہید ہیں، اور آپ کے تایا دادا بھی شہید ہیں، وہ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے حضرت امام علی مقام کے بچے، اور ان کی ماں یہ بیان کرے کہ تیرے دادے نے بھی انشورنس کرا رکھی تھی، لائف انشورنس، نک کی الگ کرائی تھی، کان کی الگ کرائی تھی، اگر میرا کان کو بھی کاٹا جائے تو یہ 60,000 کا ہے، اور ناک پہ کچھ پڑی تو یہ 1.5 لاکھ کا ہے۔ ایسے ہی مرنے مارنے والے بچے تھوڑے ہوتے ہیں، وہ تو پھر اور اچھی انشورنس پالیسی تلاش کرتے ہیں، اور جن کی باپ دادا کی روایات اللہ کے راستے میں ذبح ہو جانا ہو، ان کے بچے وہی کرتے ہیں جو امام علی مقام کرتے ہیں۔ اللہ فخر سے ان کے سامنے یہ سب یاد ہے۔ گرامی کے درجات، ہم ان کو امام مانتے ہیں اور ان کی امامت پر ہمیں فخر ہے۔ ہاں وہ تو اہل ہے کہ آل ابراہیم ہے، ہمیں فخر اس بات کا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم اپنی ہوش و خرد کے ساتھ سمجھ بوجھ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں، وہ ہمارے امام ہیں۔ جناب کرنے
والے اور اس قسم کی بھی ہو فاجرہ کرنے والوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اثر نظر نہیں ہے. جیسے سرکار نے فرمایا کہ میری حال کے حقوق ادا نہ کرنے والا ملک الحرام ہے. آپ نے جو 3 بیان فرمائے 3 لیکن فقط نہیں کہتا سب نے ولد الحرام ان 3 میں سب سے ہلکا لفظ ہے جو میں بول رہا ہوں ورنہ آخر میں اس میں ولد الزنا بھی کسا ہے میں صرف ولد الحرام کہہ رہا ہوں. آپ غور کرنا میں ابھی بھی پورا ڈوز نہیں دے رہا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضرورت سے زیادہ بات کرتا ہے میں تو ضرورت سے زیادہ نہیں کر رہا ولد الزنا کو نہیں کہہ رہا میں ولد الحرام کہہ رہا ہوں. اب اس سے بھی بلند درجہ کی بات اگلی ہے جو نہیں کہہ رہا بتا رہا ہوں کیا نہیں ہے بتا تو رہا ہوں کہ حدیث سے چھپا نہیں سکتا گورنمنٹ برداشت نہیں کر سکتی. میں نے کہا آپ اپنا آزما ٹھیک کراؤ ہم حدیثیں نہیں روک سکتے نہ قرآن کے آتے روک سکتے. آپ کیا برداشت کرتے ہو یہ ہمیں سب معلوم ہے کیا برداشت کرتے ہو یہ ہمیں پتہ ہے لیکن کیا تمہارے حضمے کے لیے ہم آیتیں نہ پڑھے حدیثیں نہ پڑھے ایسا نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اہل اسلام بھی ہیں اہل ایمان بھی ہیں اہل محبت بھی ہیں اصل بھی برقرار ہے. اس لیے جنہیں مصطفیٰ نے فرمایا ان کی عزت کرو ان کی عزت کرتے ہیں اور جن سے حضور نے فرمایا ان سے محبت کرو ان سے محبت کرو. گرامی قدر اللہ ہم خوارج کو یہ بتانا چاہتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنا یہ روافض ہونے کی نشانی نہیں ہے. رافضی ان سے محبت کرتے ہیں رافضی سے محبت کر ہی نہیں سکتے. اس لیے ان کی اپنی ڈائریکشن غلط ہے ان کی ہدایت بھی غلط ہے زاویہ ہی غلط ہے اور انداز سے سوچتے ہیں. اور صحیح زاویہ کیا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں ما ان تمسکتم بما لن تضلوا تمہارا تعلق رہا میری یاد سے تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اسی زبان سے میرے آقا کا فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. جیسے تمسکتم فرمایا تمسکوا یہاں بھی تم پر لازم ہے میری سنت نہ چھوڑنا اور میرے خلفاء کی سنت کرنا. اہل رائے غور تو کرو وہ ہستیاں کیا ہیں کہ جن کے فعل کو رسول اللہ سنت کہے یعنی اپنے قول فعل عمل مبارک کو سنت فرمائیں. اور وہ ہستیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اس طرح رنگی ہوئی ہیں کہ ان کے طریقے کو بھی حضور اپنی سنت فرمائے. ایک دفعہ تو زور سے سبحان اللہ کہتے سمجھ نہیں آ رہی وہ لوگ کون ہیں ان میں کون فرق ڈالے گا. حضور کی سنت تو قانون ہے خیر نبی کی سنت کس طرح قانون ہوگی. لیکن رسول فرماتے ہیں کہ میرے نہج پر ہے میرے طریقے پر ہے میرے رنگ میں لگے ہوئے ہیں. جیسے میرا عمل تمہارے لیے قانون ہے ایسے ابو بکر صدیق کا عمل بھی تمہارے لیے قانون ہے. اور اس بات پر کن منہوں سے اور کس قسم کی زبانوں سے لوگ ان کے خلاف عرضہ سرائی کرتے ہیں. یہ تو وہ ہیں جن کے طریقے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے طریقے ہیں. تمسکو ان کا دامن نہ چھوڑنا. عضوا علیہا بالنواجذ یہ دانت کمزور ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ طریقے کو اس طرح داڑھوں سے مضبوط پکڑنا. منہ سارا اڑ جائے لیکن ان کا طریقہ نہیں نواجذ کے ساتھ نواجذ پچھلی داڑھوں پکڑ کے اس سے مضبوط پکڑنا ان کا طریقہ. پھر کا ابو بکر صدیق کا عمر فاروق عثمان غنی کا مولا علی کا. آج دنیا میں باقی پھر رہی کہ ان کے درمیان تضاد ہے غلط. آپ کو دھوکہ ہوا ہے آپ کا بیان غلط ہے. ہم نے تو بخاری شریف میں یہ پڑھا ہے میرے سامنے بخاری شریف میں بخاری شریف کے اندر ابو بکر صدیق کی یہ روایت موجود ہے. آپ نے فرمایا ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ. ابو بکر صدیق نے فرمایا اہل اسلام
اللہ کا چہرہ نظر آئے. یہ لفظ ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے بخاری شریف میں. اسی بخاری شریف میں یہ لفظ موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کے آپ فرماتی ہیں میں نے فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر کسی کو بھی بات کرنے میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، وضاقتہ میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، بات کرنے میں، سیرت میں کسی کو بھی فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر میں نے رسول اللہ کے مشابہ نہیں دیکھا. خاتون جنت چلتی ہو تو لگتا ہے محمد رسول اللہ چل رہے ہیں. آپ کی سیرت طیبہ محمد رسول اللہ کی سیرت طیبہ ہے. آپ کی باتیں کرنے کا انداز ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہمارے محبوب بات کر اس مقام پر ہمارے محدثین کرام ہمارے اساتذہ فرماتے تھے ان ظالموں کو بتاؤ عائشہ کو اگر صدیقہ کو اگر خاتون جنت سے معاذ اللہ بغض ہوتا تو کیسے بیان کرتی؟ وہ تو اسی نظر سے دیکھتی تھی فاطمہ الزہرا کو جس نظر سے وہ نبی کریم کو دیکھتی. نبی کو بتا رہی سب سے زیادہ مشابہ رسول اللہ کے حضرت خاتون جنت. اگر دل میں ذرا سا وہ بولتا تو یہ بات بیان کر دیا ہوتی بھی تو چھپانے کی بات بیان ہی نہ کرتی. لیکن جو بیان کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں وہ حضور کے سب سے زیادہ مشابہ. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی نسبت ہے سیدۃ نساء المؤمنین اور نساء اہل جنہ. خاتون جنت ان کی نسبت کا ہی اثر ہے سینے سے لے کر سر تک اور سر سے لے کر سینے تک حسن اشبہ بالرسول ہے اور سینے سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اشبہ بالرسول مجھے نکلے آتی ہے. بتاؤ ان لوگوں کے ظلم پر درود بھیجے جائیں. آج کوئی ڈاکٹر صاحب کہتا ہے نہیں ذاکر نائک ہیں پرانے ہیں وہ کہتے ہیں سیاسی فرق ہے اور کوئی خارجی کہتا پھرتا ہے نہیں یزید تو مغفور ہے اس نے بھی لکھا. یوسف صلاح الدین نے اسی کتاب میں لکھا کہ یزید مغفور ہے. لکھا کو مغفور نظر آتا ہے اشبہ بالرسول پر جو ظلم کرے وہ کیسے مغفور ہو. سمجھ آ رہی آپ؟ ان کو کوئی فرق نظر نہیں آیا. میں کہا تمہاری آنکھیں اس کا مطلب ہے تم ابو جہل میں اور ابو بکر میں فرق نہیں کرتے. منکر اور محب کا فرق تمہیں نظر نہیں آتا. گرامی قدر حضرات یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہر شرف جو امت کو کسی طرح بھی حاصل ہے کمال کرنے کا شرف وہ ان کے پاس موجود ہے. صحابیت کا شرف ہو تو بھی ان کے پاس ہے. عالم ہونے کا شرف ہو تو بھی ان کے پاس ہے. محدث ہونے کا شرف ہو تو حدیث میں بیان کرتے. نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کا بھی شرف آ. پھر سرکار نے یہاں تک ان کے لیے گواہی دی یہ تو جنتی جوانوں کے سردار نام لے الحسن والحسین. میں نے کہا جس کو تم مغفور کہتے ہو اس کا نام کہاں ہے؟ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں کہیں نکال کر دکھاؤ کہاں نام لکھا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ضلالت کہ جسے اچھا لگتا ہو جو اچھا لگے بغیر ذکر کے بھی اس کو جنتی بنا رہے ہیں. جن کا نام لے کر رسول فرمائے جنتی جوانوں کے سردار ان کے خلاف نہ کریں اور ان کا بنتا ہے حق. کیوں ایسے لوگوں کے حق میں کہا گیا یہ بلد الحرام جن کی اصل میں شک ہے اصل میں مشکوک ہے اصل ان کی اور اصل جس کی مشکوک ہو ہمیں یقین ہے کہ وہ بلد الحرام ہے. کیوں اس لیے کہ جس کی اصل صحیح ہوگی وہ کبھی اصل والوں کے خلاف نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ جل شانہ جن کی عظمت بیان کرے گا اللہ کے حبیب جن کی عظمت بیان کرے گا
اب کہتے ہیں رسالہ بنی نجران کو ان کے قرب ربانی کا یہ اعتراف ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. ان کے مقابلے میں آنے کا یہ لوگ دم کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے مولانا حسن نظام ریڈی کے رسول یہی کہا جا سکتا ہے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. لعنت اللہ علیکم زور سے کہہ دو لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ علیکم. لہذا ہم اہل السنہ والجماعہ مسجد شریف میں بیٹھے یہ تقریب منعقد کر کے یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم ہیں آل رسول کریم کے ساتھ محبت کر رہے ہیں, اصحاب رسول کریم کی عزت کر رہے ہیں, ازواج رسول کریم کی عزت کر رہے ہیں. ہم ہیں سواد اعظم اہل السنہ والجماعہ. اور ان ہستیوں کے خلاف جو مسموم باتیں یا ارادے رکھتے ہوں ہم ان پر لعنت کر سکتے ہیں. اور ان ہستیوں کے لیے ہر وقت ہم صلاۃ و سلام پیش کرنے والے ہیں اور ان کی بارگاہوں میں محبت کے ساتھ یہ تقریب پیش کرنے والے ہیں. انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے یاد کروں گا اور سب حضرات کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ 6 دسمبر کو عزت رسول کانفرنس مرکزی جماعت اہل سنت کے تحت مینار پاکستان پر منعقد ہوگی. رائے ونڈ اور علاقہ یہ ضلع لاہور ہی ہے اور قصور شریف کا صدر مقصود احمد سعید صاحب سنت و جماعت کے ابل رحمان ہیں. میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ 6 دسمبر کو مینار پاکستان میں لوگ اپنے اپنے جھنڈے کے ساتھ جاتے ہیں. ہم عزت رسول کا میں کیا آپ سے یہ وعدہ لے سکتا ہوں کہ جتنے اہل اسلام رائے گنج کے یہ عظیم اجتماع یہاں موجود ہے 6 دسمبر کو آپ اپنی مصروفیات ساری مؤخر کر کے عزت رسول کا فرض میں آئیں گے. آپ کھڑے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے اور آپ کی جذبہ محبت کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. آخر دعوانا
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. آمين. یا الہ العالمین 5 خدمات مبارکہ کلام پاک اور اس کا اپنے پاک کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارکہ ایک قسم حدیث پر پیش کرتے ہیں. آمین. انبیاء اکرام رسول اللہ علیہ السلام کے لیے پیش کرتے ہیں. آمین. تمام اہل بیت اطہار خاص طور پر شہداء کربلا جناب حسنین کریمین طیبین کے لیے حدیث پیش کرتے ہیں. تمام صدیقین شہداء صالحین کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں. مالک قبول فرما. یاد کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں. حضرت غوث پاک شیخ شیخ بغداد رضی اللہ سلطان رحیم حضرت عمر شاہ الدین صاحب اور یہ عاملین کے لیے مجددین محسنین کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں. حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ سے علامہ سردار مسعود اور سید صاحب ان کے لیے خاص طور پر ہدیہ پیش کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علامہ مفتی مقبول احمد صاحب اور ان کے خاندان جتنے بھی دیگر اعزاء کروا اور ان سب کی محبت کا سوال درجے بلند فرما. یا اللہ سب حاضرین کی پریشانیاں دور فرما. ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما. بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما. پریشانیاں دور فرما. اپنے فضل و رحمت سب کے شامل حال. یا الہی رحم فرما. یا رسول اللہ کرم کیجئے. خدا کی مشکلیں حل کا شہر مشکل کشا کے ہر بلائے اگر شہید کردہ دلوں کو مرکز میں ہو حریم کبریا سے آشنا لینا نبی بخشیت نے انہیں بازو حیدر بھی عطا تا اسلاف کا سوزے دھرو کر شریک زمرہ الہیہ دھرو کر تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے میرے مرتضی سوزے صدیق. یا اللہ مقبوضہ کشمیر فلسطین چیچینیا برما کے مسلمان پرداری شام عراق افغانستان پاکستان کے مسلمانوں کو دہشت گرد کو یا اللہ اپنے خلو کرم شامل حال فرما. اس مسجد کو مرکز کو ہمیشہ آباد فرما. نمازیوں کو خیر برکت نصیب فرما. صلی صاحب کو کے معاملین کو خیر و برکات فرما. ہر شر سے بھی نجات عطا فرما. ہر خیر کا حظ واقع نصیب فرما. مرکزی اتفاق اہل سنت اعلیٰ نبی اس کا قابلہ نوا دما ہے. مالک کریم سے خیر و برکات حرمت کریم والد طیبین مصحب العظیم بادشاہ دل میں مارا ماں گناہگاریں دعا میں پورے کو کاری عبادت کر دیں جرم بھی انداز بیعت کر دیں مردن آمد بندہ لوگ رفتار ہوئے بارشیاں رفتار الہی بات کے بری بات بر قول ایمان بنی خاتم اگر دعوت امنت بنی قبول منو دست دامان آل رسول حرمت نبی کریم والد طیبین صلی اللہ علیہ وسلم